علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کرسی پہ نماز پڑھنے کے طریقے کا سوال آپ سے نہیں کیا، وہ تو مجھے پتہ ہے سارا۔ میں نے سجدے کے لیے کہا تھا کہ اگر میرا دل کرے سجدہ کرنے کو، جیسے کرسی پہ بیٹھ کے میں زمین تک نہیں جا سکتی اور میں اپنی پیشانی کو کسی سخت چیز پہ سجدہ کرنا چاہوں، تو کیا میں نے بتایا آپ کو کہ شیلف کے اوپر جائے نماز بچھا کے کھڑے ہو کے میں شیلف کے اوپر سجدہ کر سکتی ہوں، زمین پر کھڑے ہو کے شیلف کے اوپر سجدہ کر سکتی ہوں؟ میرا کوشچن یہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ بہنیں جاننا چاہ رہی تھیں کہ میں کسی اونچی جگہ پر سجدہ کرنا پسند کرتی ہوں اور اس کے لیے یہ تکلفاً کچھ چیز بھی رکھتی ہیں جس پر سجدہ کر سکتی ہوں۔ میں نے ان کو ویڈیو بھیج دی نماز کرسی پر پڑھنے کا طریقہ، جس میں بیان کیا گیا ہے تفصیل سے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر نماز پڑھ لے، کروٹ کے رخ پڑھ لے، ہاتھ سے نہیں ہل سکتا اشاروں سے، آنکھوں سے اشارہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی عذر کی بنا پر بہت آسانیاں بیان فرمائی ہیں، لیکن بہت ساری خواتین ہیں ہماری، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مشقت سے گزر کر ہی انہیں راحت ملتی ہے، نہ جانے کیوں یہ تکلف ہے۔ بہرحال سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے، يوجد رجل كبير في السن ومصاب بشلل نصفي، وہ ایک ایسا بیمار شخص ہے جو کہ اپاہج بھی ہے اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وہ کسی ایسی جگہ پر کسی چیز کو رکھ لیتا ہے اور پھر اس کے اوپر سجدہ کرتا ہے۔ يضع أمامه بعض الأشياء المرتفعة، مرتفعہ کسی چیز کو، جیسے بہن کہہ رہی ہیں نا، شیلف وغیرہ کے اوپر یا میز کے اوپر کوئی چیز رکھ کر سجدہ کرتا ہے، عن سطح الأرض ليتمكن وجهه من ملامسة، اس چیز پر وہ پھر اس کو ٹچ کرتا ہے، اپنی جبین کو ٹچ کرتا ہے اور جس کو ایسے سجدے کا کرنے کا سکون ملتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ خشوع اور خضوع کا باعث ہے۔ صحيح أم أنه يكتفي بأن يكون السجود الخفض من الركوع مع عدم وجوب الملامسة الوجه؟ ایسی صورت میں ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا ہمارا کسی چیز کو ٹچ کرنا یہ افضل ہے یا ضروری ہے، یا پھر ہم صرف مجرد اس طریقے سے اشارے کے ساتھ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ سنتے ہیں شیخ بن باز کا جواب۔ ما يحتاج يومي إمام، یہاں آپ کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تکلف آپ نے جو کیا ہے نا بہن، میں نے ان کو بتایا کہ یہ تکلف آپ نے کیا، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ لیتی تو اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو مشکل یہ ہے کہ ہر فرد کو یہ چاہیے کہ محمد عاقل صاحب ان کو فرداً فرداً جواب دیں، حالانکہ 4-5 لاکھ آدمیوں کو فرداً فرداً جواب دینا یہ ناممکن ہے۔ جب آپ سوال کرتے ہیں تو ہم سوال کا جواب ریکارڈ کر کے یوٹیوب اور فیس بک پر لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر تفصیل سے ویڈیو ریگولر بیسس پر دیکھتے رہیں گے تو وہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ دین بھی سیکھتے رہیں گے۔ تو شیخ یہ فرما رہے ہیں مفتی مملکت سعودی عرب کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا صرف اس طرح سے اپنے سر کو جھکانا ہی کافی ہے۔ اور حدیث مرفوع، اور میں یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کیا ہے، ایک شخص کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ تکیے کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کئی عورتوں کو دیکھا ہے ہم نے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے کرتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں نا اپنے ہاتھوں کو ایسے ہوا میں کر لیتے ہیں۔ اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو آپ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ آپ ڈر سکتے ہو۔ یہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہو ایسے جھک جائیں سجدے میں، تھوڑا قدر اور تھوڑا سا جھک جائیں، اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ، وہ بہت ساری عورتیں تو سامنے ٹیبل پہ تکیہ یا کچھ ایسا رکھ کر بیٹھ جاتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ فَأَمَرَهُ بِإِلْقَاءِ الْوِسَادَةِ، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جب دیکھا کہ وہ سجدے پر سجدہ کرتے وقت تکیے پر سجدہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اسے ہٹا دو اور صرف اشارے سے سجدہ کرو۔ يومي برفعه وسجوده، پھر ولا حاجة إلى وسادة يرفعها بل يسجد في الهواء، وسادة يرفعها بل
يركع في الهواء ويسجد في الهواء ويخفض سجوده عن الركوع ويكفي. یہاں جو کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی جبیں کو ہوا ہی میں ہلائیں اور رکوع کے لیے تھوڑا ہلا دیں اور اس کے لیے زیادہ ہلا دیں، یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔